سلام پھیر کے دعا کی، اللہ یہ آپ کے دربار میں ہدیہ ہے، آدھی رات میں تنہا پڑا، کوئی نہیں ہے وہاں، نہ ریاضت وہ ہے، کسی کو دکھاوا ہے، کچھ نہیں، اس پہ آپ کے دربار سے مجھے جو ہدیہ ملے مجھے دکھا دو اسے خواب میں۔ وہ ہو رہی جنت سے ایسی بڑی بڑی بہت خوبصورت۔ اب حضرت اس سے بات کر رہے ہیں، وہ وہاں دیکھ رہی، خیریت ہے کہ جی آپ خیریت سے، یہ وہاں کیوں دیکھ رہی؟ جب میرے لیے آئی، مجھے ہدیہ کیا، فرشتوں نے لا کے میرے ساتھ، اس نے سنا بھی ہوگا، تو یہ وہاں کیوں دیکھ رہی، بھی اتنا کیوں نہیں دیکھ رہی؟ تم اندھی ہونا بھی نہ ہو کہ ہاں میں اندھی ہوں، اب یہ کیا بات، ناقص ہدیہ کیوں ملا؟ حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا صبح کو کہ میں نے 2 رکعت پڑھ کے خدا کے دربار میں پیش کی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس پر جو آپ کے دربار سے ہدیہ ملے مجھے خواب میں دکھا دے، اندھی اور اللہ ہے فرشتے۔ حاجی صاحب نے 1 سیکنڈ کو آنکھ بند کی اور فرمایا نفلیں پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، ایسا نیٹ ورک کہ جی پھر تو اندھی ملنی ہی تھی جب حضور کے طریقے کے خلاف پڑھی۔ حرام نہیں ہے، انگریزی بال حرام، داڑھی مڈانا حرام، انگریزی لباس حرام، جوا حرام، اور وہ کیا بینک سے لینے کو کیا کہ وہ حرام، اللہ کتنے سارے حرام، 1 سیکنڈ کو بھی کوئی خیال نہیں۔ خدا کے واسطے آج سچی پکی توبہ کرو اور ایمان والے ساتھیوں کو ادھر متوجہ کرو، گھر بیٹھ کے نہیں متوجہ کر سکتے، پھرو اللہ کے راستے میں۔ ان 2 صحابی کے اس پر رکھو، خدا کی قسم اتنے مقبول ہیں وہ، انہیں ضرورت نہیں تھی اس فکر کی کہ 1 سال چل کے یہاں تھے، ان کے تو بارے میں مغفرت کا اعلان قرآن کے ذریعے کیا اللہ نے۔ میں اور تو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کی نماز میں تعریف کریں، والسابقون الاولون من المہاجرین، امام صاحب تراویح میں تعریف کر رہے ہیں، نفلوں میں تعریف کر رہے ہیں، فرضوں میں تعریف کر رہے ہیں، اس میں پڑھا نہیں جاتا، اس میں تعریف کر رہے ہیں، کن کی؟ صحابہ کی۔ اور مجھے تمہیں کیا فرما رہا قرآن؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے سارے کے سارے؟ جانا کہاں تھا، جا کہاں رہے؟ پینا کیا تھا، پی کیا رہے؟ کھانا کیا تھا، کھا کیا رہے؟ پہننا کیا تھا، پہن کیا رہے؟ ایک ایک بات کی حضور نے تنبیہ فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيرِ يَا قَصِيرُ تُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ، کسی ٹھیکنے کو ٹھیکنا نہ کہیے، حضور نے فرمایا مذاق اڑانے کی نیت سے، عیب کی نیت سے، کیوں کہ بس جو چاہے کر دیں گے۔ سن لو کیا ہوا، میرے سے بھی قد میں اتنا لمبا ایک آدمی، قرآنی بات کتاب میں لکھا، قصہ صحیح، سردی ہو رہی، ظہر کی نماز میں آیا، کپڑے اتارے اور وہ کیا، اور دھوپ میں کھڑا، ایک اللہ والے وضو کر کے بیٹھے تھے، دیکھنے لگے اسے چاند کی طرح خوبصورت، کہ کیا دیکھ رہے ہو بڑے میاں؟ کہ اللہ پاک کی قدرت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت، اللہ تو خود مجھے حیران ہو کے دیکھے یہ کیا چیز ہے، اتنی بڑی بات، خدا کی قسم کتاب میں لکھا، فوراً چھوٹا ہونا شروع ہو، تمام محلہ اور وہ شہر جمع ہو گیا، تو حیران کیا ہو، اتنا سا رہ گیا، میرے سے بھی اتنا بڑا اور لمبا اور اتنا سا رہ گیا۔ فوراً اس کے گھر اطلاع کی گئی اور کہ بھائی دیکھ لے تیرے بھائی کو، وہ اس طرح جس طرح اینٹ اٹھا کے لے جا کے گھر رکھ دیا، 3 دن انتقال ہو گیا۔ اللہ انجام کے خراب ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب کی دعا ہے خاص، اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرمائے، ہر معاملے میں۔ حضرت ابو بکر پریشان، اس نے آج آپ نے پوچھا نہیں، اس نے کہا غلام نے جس نے وہ کھانے کو دے دیا، تو بھوک زیادہ لگ رہی تھی کہ یہ وہاں سے اس کی تو بالکل اجازت نہیں تھی کھانے کی، اور صرف اتنا ہی سا معدے میں ہے اور وہ نیچے تہہ میں بیٹھ گیا جا کے، تو اتنا سارا پانی پیا نمک ملا کے اور حلقہ کر رہے بیٹھے ہوئے تاکہ یہ خوب ہوئی سوج، اور پھر ایک دم قے ہوئی، وہ باہر آیا، فرمایا سب کو سمجھ گئے۔ اللہ سے اپنی لو لگا لو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی آج سے نیت کر لو انشاءاللہ. اور یہ چلے 2 چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ کچھ بھی نہیں. کتنے چلے بیٹھیں گے سال بھر میں. حضرت وہاں سے دونوں تشریف لائے اور واپس نہیں گئے، حالانکہ جانا تو تھا انہیں. تمہیں پتا صحابہ کو کیسا عشق تھا حضور سے، مجھے تمہیں تو ہوا بھی نہیں. خدا کی قسم صرف ایک حدیث سننے کے لیے سیدنا جابر ابن عبداللہ البجلی کتنے مہینے تک مزدوری کی، پھر پیسے جمع کیے، سواری کا جانور خریدا اور تشریف لے گئے ملک شام. صرف ایک حدیث، حالانکہ سن چکے تھے، لیکن حاجی جی نے حضور کی زبان پاک سے اپنے کان سے سنی ہے. میں نے انہوں نے سنائی ہمیں، انہوں نے کہا میں نے تو حاجی صاحب نے تو حضور سے سنی. اور وہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو وہاں ہے ملک شام. وہیں جانا پڑے گا. اور میں جاؤں کس طرح؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. مزدوری کی کتنے مہینے تک، پھر سواری خریدی، پھر اس پہ بیٹھ کے گئے ننگی پر کہ یوں نہیں اس میں اور چیزیں بچھاویں، یہ وقت دیر ہو جائے گی اور پھر مزدوری کرنی پڑے گی اور موت آ گئی. تو چلے 1 مہینے کا سفر. اب وہاں پہنچے، ان کا نام بھی اتفاق سے جابر کا گھر کون سا ہے؟ ان سے پوچھا اونٹنی چلی جا رہی کہ یہ ہے. اچھا. دستک دی زور سے. وہاں کوئی بیل تھی؟ وہاں تو یہی نہیں تھا کہ آگے بجلی نہیں تھی. زور سے کھڑکا دیا، آواز دی. حضرت نے اوپر سے دیکھا صحابی رسول نے. من ذا. ہم تو کہیں کون ہے؟ حضور پاک فرماتے تھے اندر سے من ذا. ہر چیز کا سبق دے کے گئے. ایک صحابی کہتے ہیں میں تو میرے باپ بہت مقروض، انتقال ہو گیا، میں حضور کے دربار میں پہنچا، میں نے جا کے کھڑکا کیا. حضور نے فرمایا من ذا، کون ہے؟ میں نے عرض کر دیا انا. اندر سے آواز آئی پاک نبی کی ناگواری کے ساتھ، انا. کیا ہوتا ہے انا؟ ارے نام بتاؤ، شریعت کا سبق ہے، یاد کر لو. اب کہیں جاؤ. اب میں روزانہ سبق سناؤں، میرے یہاں میں کھڑکا کیا کون؟ کہ السلام علیکم. یہ السلام علیکم کا وقت ہے. جب یہ پوچھ رہے کون ہے تو شریعت پاک کا سبق یہ ہے کہ اپنا نام بتاؤ. کہ مجھے تو جانتے نہیں، میں تو حاجی جی کا لڑکا. حاجی جی کو جانے کہ حاجی جی کا لڑکا ہوں ان کا. کہ اچھا اس طرح بتانا چاہیے. اگر تمہیں جانتے ہیں اپنا نام بتاؤ. تو انہوں نے وہ کیا، تو انہوں نے کہا منزا. وہ تو سبق سیکھے ہوئے تھے پاک نبی سے کہ جابر. من جابر. ہم اوپر سے آواز آئی کہ جابر. کہ کون جابر؟ کہ جابر ابن عبداللہ المدینۃ المنورہ. اللہ اکبر. مدینہ پاک سے جابر آئے، حضور کے صحابی ہیں. تو ایک دم میں نیچے آ رہا کہ نہیں بالکل اجازت. اگر آپ نیچے آتے آتے آپ کا انتقال ہو گیا یا میرا، یہ تو رہ جا کا سارا کام ہے. اتنی سڑک میں تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے وہاں فلانے صحابی سے. انہوں نے کہا براہ راست ڈائریکٹ آپ نے پاک نبی سے سنی، مجھے وہیں سے سنا دیجئے. انہوں نے سنائی کہ جزاک اللہ، السلام علیکم. فوراً روانہ. 1 مہینے کا دوبارہ سفر شروع ہو گیا. انہوں نے کہا رکو تو صحیح کہ ناشتہ پانی کو. کہ نہیں حضور کی یاد پریشان کر رہی، مسجد نبی یاد آ رہی ہے، 1 منٹ نہیں رک سکتا. ایسے وہ دونوں صحابی بھی اور یہاں آرام کر رہے ہیں. انہی کا خیال کر لو. یہ دین کس طرح بے وقت ہو گیا، کوئی بھی حیثیت نہیں. جون چاہے اس کے بارے میں زبان کھول دے. پہلے یہ بات نہیں تھی. 100 سال پہلے کوئی بھی بے پڑھا لکھا ایک لفظ ایک حرف نہیں بول سکتا تھا. اب جون چاہے بول لے. کیوں؟ کہ دین کی عظمت نکل گئی. اللہ ہمارے دل میں اس دین کی عظمت، اپنی عظمت، اپنے نبی کی عظمت، قرآن حدیث کی عظمت عطا فرما دے. آمین. یہ نیت کرو. اب کون ہے جو پہل کا ثواب لے؟ اب وہ بھول جاؤ 3 دن چلا. 2 صحابی جنہوں نے حضور کے ساتھ بدر کے میدان میں شرکت کی ہے، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. وہ یہاں آئے تمہاری فکر میں. بتاؤ کون تیار ہے؟ اب بیٹھے نہ رہیو نوجوانوں اور ادھیڑ اور بوڑھوں، خدا کے واسطے ہمت کرو. اگر خدا نہ خاصہ نام نہ آئے تو اس کا مطلب یہ تو ایک روٹین ہے، وہاں بھی گئے. ارے اپنے تقاضے آگے پیچھے کرو تاکہ صحابہ سے ملاقات ہو جائے تمہاری.
جزاک اللہ ماشاء اللہ. کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، لکھوا کے بیٹھو. سادہ لائے، سادہ ہے نا بالکل نہیں ہے. سادہ ہے. بہار عالم شعیب بھائی ارادے ورادے کا نہیں نظام ہے، تو نقد کا معاملہ ہے. یہ تو دلاسا دلانے والی بات ہے کہ حاجی جی کو ٹوفی دے دیجیے کیا نام بچے بھائی؟